الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات شوق اور محبت نال درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز طالب علمو، الحمدللہ آج جمعۃ المبارک دا دن ہے. اسی مناسبت دے نال جمعۃ المبارک دے فضائل اور مسائل بیان کیتے وسن. جمعۃ المبارک دے بہت بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، جنہاں دے جو چاند فضائل ہیں کہ جمعۃ المبارک دے متعلق حدیث پاک دے اندر ہے کہ جمعۃ المبارک دے دن ہر عمل دا ثواب 70 درجہ ود ویندا ہے. ہر عمل دا ثواب 70 گنا زیادہ ملدا. اس واسطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ دے دن زیادہ تو زیادہ نیک عمل کرن دی کوشش کرے. دوسرا، جمعۃ المبارک دے 3 وظائف بیان فرمائے گئے ہیں. ایک وظیفہ ہے سورۃ کہف دی تلاوت کرنا. بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برکات ہیں. ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے، جو شخص جمعہ دے دن سورۃ کہف تلاوت کرے، بیت اللہ شریف تو لے کے جس جگہ تے بیٹھ کے تلاوت کیتی اس جگہ تک یہ ساری مسافت اللہ تعالیٰ نور دے نال بھر دینے. دوسری حدیث پاک کی جائے اللہ تعالیٰ ساری مسافت ثواب دے نال بھر دینے. ایک اور حدیث پاک دے اندر ہے، جو شخص جمعہ دے دن سورۃ کہف تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ گزشتہ جمعہ تو لے کے اس جمعہ تک سارے گناہ معاف فرما دے. اور جرا بندہ سورۃ کہف ہر جمعہ تے تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسی دجال دے فتنے کو حفاظت فرمائے. اس جمعے تو بعد اس ہفتے دے اندر اگر دجال اکبر بھی ظاہر تھی ونجے تو اس بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس نے سورۃ کہف تلاوت کی تھی. اس کائنات دا سب تو بڑا فتنہ دجال اکبر ہے. سب تو بڑے فتنے واسطے حفاظت سورۃ کہف دی تلاوت ہے. جب اتنے بڑے فتنے واسطے حفاظت ہے تو چھوٹے موٹے جڑے فتنے ہیں انہاں کو تو بدرجہ اولا حفاظت ہے. جادو، ٹوٹکے، جنات، شیاطین، اس کو تو بہت بڑی حفاظت ہے. اور جس گھر دے اندر سورۃ کہف تلاوت کیتی ونجے اس دے اندر اللہ دیاں برکتاں رحمتاں نازل ہونیاں ہیں. رزق وچ برکت ہوندی ہے، کاروبار وچ برکت نازل تھیندی ہے، گھر دے اندر برکت نازل تھیندی. دوسرا وظیفہ ہے درود پاک دی کثرت. تو روزانہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور خاص کر جمعۃ المبارک دے دن کثرت نال درود شریف پڑھن دا حکم ہے. اور جیڑا بندہ جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دی رحمتاں کو سمیٹ سی. کیونکہ حدیث پاک دے اندر آیا ہے جس مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے تے ایک دفعہ درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس تے 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے. جو 10 دفعہ درود پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس تے 100 دفعہ رحمت نازل فرمائے. جو 100 دفعہ درود پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس تے 1000 دفعہ رحمت نازل فرمائے. جو درود شریف دی کثرت بڑھدی ویندی ہے اتنا اللہ پاک دیاں رحمتاں وددیاں ویں. تو جمعہ دے دن کثرت نال درود شریف پڑھنا چاہیے. اور خاص کر عصر دی نماز دے بعد بہت بڑی فضیلت ہے درود شریف. جمعہ دے دن عصر دی نماز دے بعد نماز پڑھ کے اتھیں بیٹھ کے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. مختصر درود شریف ہے، مختصر وقت لگتا ہے، لیکن فائدہ اور اجر کتنا ہے کہ جو شخص
جمعہ دے دن عصر دی نماز دے بعد 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 80 سال دے گناہ معاف فرمائیں، 80 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائیں۔ تو ہر جمعے دے اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں۔ اس تی بھی بہت کوشش کرنی چاہیے، پابندی نال عصر دی نماز دے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا وظیفہ جو یہ ہوئے دعا، کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک دے دن ایک قبولیت دی گھڑی رکھی ہے جس دے اندر دعا ضرور قبول ہوندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ دے دن اس گھڑی کو، قبولیت دے وقت کو چھپا کے رکھا ہے۔ جہاں بندہ طلب کردہ ہے، تلاش کردہ ہے، محنت کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے۔ تو مختلف اوقات دے اندر عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کو دعا منگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور عطا فرمانے سے۔ اسی طرح پھر جمعۃ المبارک دے مسنون اعمال ہیں کہ سنت دی نیت نال صفائی کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اول وقت دے اندر جامع مسجد وچ آنا، اور ادب احترام نال خطبہ سننا، پھر خشوع خضوع نال نماز پڑھنا، جماعت شریک ہونا، دعا دا اہتمام کرنا۔ تو سنت طریقے نال جو شخص جمعہ دی نماز پڑھے تو حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ جمعہ تو لے کے اس جمعہ تک جتنے گناہ ہیں سارے معاف فرما دینا۔ اور جمعۃ المبارک دے دن جامع مسجد اندر اول وقت چاواں دے بہت بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک دے دن اول وقت دے اندر آوے تو اس کو اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے ناں دوتے، بلکہ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ حرم بیت اللہ دے اندر اس کو اٹھ دی قربانی کرنے دا ثواب ملدا۔ جہاں شخص دوسرے حصے دے اندر آوے اس کو گائے قربانی کرنے دا ثواب ملدا، جو تیسرے حصے دے اندر آوے اس کو بکرا قربانی کرنے دا ثواب ملدا، جو چوتھے حصے دے اندر آوے اللہ تعالیٰ اس کو مرغی صدقہ کرنے دا ثواب دیندا، جو پنجویں حصے دے اندر آوے تو اس کو اللہ تعالیٰ انڈا صدقہ کرنے دا ثواب عطا فرمائے۔ تو اس واسطے اول وقت چاہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکوں یہ فضائل حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔